سورہ آل عمران کی 110ویں آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو، بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں بہت سے مومن ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اس آیت میں خاص طور سے اس امت محمدیہ کا امتیاز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بیان کیا گیا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں سے جو افضل بنایا اس کی وجہ یہی ہے۔ امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی سب سے بڑی وجہ اعتدال مزاج ہے، اور ہر شعبے میں اعتدال ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے امت محمدیہ کو پیدا کیا گیا، یہ ان کا فرض منصبی ہے، خود سنورنے کے ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کرنا۔ اگرچہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دعوت والا کام تمام امتوں پر ضروری تھا، لیکن وقت کے گزرتے دوسرے شعبے جیسے ان سے چھوٹتے گئے، ویسے ہی امر بالمعروف والا کام بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور خاص طور سے امر بالمعروف کی جو جہاد والی قسم ہے، تیسرا درجہ، یعنی ہاتھ کی طاقت سے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، جس میں جہاد اپنی تمام اقسام کے ساتھ آ گیا، یہ اس امت کا خاصہ ہے جو پہلی امتوں میں نہیں تھا۔ اخیر میں جو تعریف کی ہے منہم المؤمنون، ان میں بہت سے اہل کتاب میں مومن ہیں، وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، اور اکثر نافرمان ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے۔ اگلی آیت ہے 111 والی، لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر ستانا زبان سے، الا اذی، مگر ستانا زبان سے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دیں گے تم کو، پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس آیت میں بہت بڑا دلاسا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ ذرا سا صبر کر لو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف زبان سے تم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اہل کتاب زمانہ نبوت میں کسی موقع پر بھی صحابہ کرام سے کبھی بھی جیت نہیں پائے، کبھی غالب نہیں آ پائے۔ انجام یہ ہوا کہ یہ لوگ ذلیل اور خوار ہوئے، بعض پر جزیہ لگایا گیا، بعض مقتول ہوئے، اور بعض جلا وطن کیے گئے، ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و پھر وہ سازشیں کرنے لگے۔ اب اگلی آیت میں اور بتلا رہے ہیں ان کے بارے میں۔ تو اگلی آیت ہے 112 سورہ آل عمران، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ماری گئی ان پر ذلت، اہل کتاب پر ذلت ماری گئی، جہاں دیکھے جائیں سوائے اللہ کے ذریعے کے اور سوائے لوگوں کے ذریعے کے، اور کمایا ان لوگوں نے اللہ کا غصہ، اور ان پر ماری گئی حاجت، یعنی مسلط کر دی گئی حاجت مندی، یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے اور قتل کرتے رہے ہیں
انبیاء کو ناحق، یہ اس وجہ سے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور وہ حد سے نکل گئے۔ تو جہاں کہیں پائے جائیں گے ان پر ذلت مسلط کی جائے گی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ صرف دو ذریعے ہیں، یا تو لوگوں کا کوئی ذریعہ ہے جس سے وہ ذلت سے بچ سکتے ہیں، یا اللہ کا ذریعہ ہے جس سے وہ ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ یہود پر ذلت و خواری لگی رہے گی، یہ اس آیت میں بتلایا گیا، مگر صرف دو صورتوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے وہ بچ پائیں گے۔ اللہ کو پکڑ لیں بحبل من اللہ۔ اللہ کا عہد کیا ہے کہ نابالغ بچہ یا عورت ہونے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ قتل سے بچے رہیں گے، اور لوگوں کے ذریعے سے بچیں گے، یعنی لوگوں سے کوئی معاہدہ صلح کا کر لیں، اس کی بنا پر وہ ذلت و خواری سے بچیں گے۔ آج کل جو اسرائیل کی حکومت ہے یہودیوں کی، بہت عزت دار نظر آتے ہیں، یہی ہے کہ لوگوں کے ذریعے اپنے پیٹھ کے پیچھے کی طاقتوں کے ذریعے وہ بچے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے اوپر تو ذلت مسلط ہے، وہ کوئی خود سے اپنی ذات سے باعزت نہیں ہے۔